اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. اچھا ہم اب اپنی کلاس انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. تو اگر کلاس کے بیچ میں کوئی آتا ہے تو آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیجیے گا ضرور انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو، کہ اگر کوئی بھی ویٹنگ روم کے اندر رہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایڈمٹ کرنا ہو تو پلیز ڈو لیٹ می نو، کیونکہ میرے پاس جب میں اسکرین شیئر کروں گا تو میرے پاس وہ آپشن نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے مجھے نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر. میں آپ لوگوں سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی، ہمارا آج کا ٹاپک ہے الوحدۃ الرابعہ. اچھا، ہمارا جو لیول 2 ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بھی اسی کتاب سے ہوگا جو آپ کے سامنے ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ العربیۃ بین یدی کا، اس کتاب کا نام ہے العربیۃ بین یدی کا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ کافی بڑی فائل ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ واٹس ایپ پہ آ جائے یا ای میل پہ آ جائے، لیکن تھوڑی بڑی فائل ہے یہ. تو آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے العربیۃ بین یدی کا نیو ایڈیشن. آپ اگر انگلش میں بھی لکھیں گے یعنی کہ العربیۃ بین یدی کا نیو ایڈیشن لکھیں گے تو یہ آ جائے گی انشاءاللہ، اور آرام سے آپ اس کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ جو لیول 2 کا جو ہم ٹیسٹ بنائیں گے انشاءاللہ، اور جس کی بنیاد پر پھر آپ لوگوں کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ، وہ یہی کتاب ہے العربیۃ بین یدی کا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. الحیات الیومیہ. اچھا، الحوار الاول، ٹھیک ہے، یہ ہے طارق اور طاہر کے بیچ میں. تو سلیمان بھائی اور میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سلیمان بھائی، تو آپ طارق ہو جائیں، جی میں طاہر ہو جاتا ہوں. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متى تستيقظ؟ جی، آپ کو پتہ ہے یہ تستیقظوا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کب جاگتے ہیں؟ جی، تو اس کا جو ورب ہے وہ ہے استیقظ یستیقظ. اس سے بنتا ہے تستیقظ. وین ڈو یو ویک اپ، آپ کب جاگتے ہیں. متى تستیقظ، طاہر نے جواب دیا استیقظ عند الفجر. ٹھیک ہے، میں اٹھتا ہوں فجر کے وقت، یا فجر کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں، یا فجر کے وقت یہاں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، تو عند یہاں پہ کے وقت کے معنوں میں آئے گا. تو استیقظ عند الفجر. طیب طارق. أين تصلي فجر؟ اصلی الفجر فی المسجد. آپ صبح کی نماز کس وقت پڑھتے ہیں؟ لا 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 لا، دوبارہ پڑھیے. این هل تصلی تنام الفجر. بعد الصلاة؟ ایک منٹ نہیں، دوبارہ پڑھیے گا. این تصلی الفجر پڑھیے. أين تصلي الفجر؟ ہاں، کیا مطلب أين ہے اس کا؟ تصلي الفجر؟ اس سینٹینس کا مطلب کیا ہے این تصلی الفجر کا؟ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے بتایا طاہر نے اصلی الفجر فی المسجد، میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی مسجد میں. ٹھیک ہے. هل تنام بعد الصلاة؟ کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں؟ جی، تو یہ ناما یا نامو جو ورب ہے وہ ہے ناما یا نامو. تو طاہر نے کہا لا انام بعد الصلاة، نہیں، لا انام میں نہیں سوتا، لا انام بعد الصلاة میں نماز کے بعد نہیں سوتا. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ اقرأ نماز کے بعد القرآن. آپ کیا کرتے ہیں؟ اقرأ القرآن. قرآن. ومتى تذهب إلى مدرسة؟ إلى اور آپ المدرسة. إلى المدرسة. اذهب اور آپ الساعة السابعة، میں جاتا ہوں الساعة السابعة یعنی کہ 7 بجے جاتا ہوں. 7 بجے، ساعة سابعة. هل تذهب بالسيارة؟ کیا لا آپ گاڑی سے ہم، جاتے ہیں؟ لا اذهب بالحافلة، نہیں میں بس سے بس جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، جاتے ہیں. لا اذهب بالحافلة.
حافلہ. حافلہ از بس. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں, آپ دیکھیں ینامو سویا ہوا ہے, یستیقظو اٹھا ہوا ہے, یذهبو جاتا ہے, الساعہ السابعہ 7 o'clock ہے, سیارۃ حافلۃ اور مدرسۃ. اچھا اب یہ ہے اجب عن الاسئلہ باختصار. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے خود سے جواب لکھنے ہیں, اس کے عربی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے, یہ آپ نے لکھ کے پھر مجھے واٹس ایپ پہ چاہیں تو آپ بھیج دیں انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد پھر اب باری ہے آن لائن قرآن. یہ کون ہے؟ علینا آپ پڑھ لیں, اور یہ جو آن لائن قرآن جنہوں نے لکھا ہوا ہے اپنا نام, آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, علینا آپ, اور یہ جو آن لائن قرآن جنہوں نے کہا ہوا ہے وہ پڑھ لیں. الحوار الثانی, الام اور الاب یعنی کہ والدہ اور والد, ان کے درمیان الحوار بین الام والاب. تو الام علینا آپ ہو جائیں, اور الاب جنہوں نے آن لائن قرآن جو لکھا ہوا ہے اپنا وہ پڑھ لیں. جی اچھا میرے خیال میں دونوں اویلیبل نہیں ہیں. جی قرآن آن لائن جو لکھا ہوا ہے, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. اور ارینا کاشف آپ اویلیبل ہیں؟ اچھا ارینا کاشف شاید اویلیبل نہیں ہے. تو رمیسہ احمد, رمیسہ, جی جی ٹھیک ہے. تو رمیسہ آپ ہیں, آپ ہو جائیے الام. ٹھیک ہے, اور قرآن آن لائن جنہوں نے لکھا ہوا ہے آپ ہو جائیں الاب. ٹھیک ہے, میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں, ایک منٹ رکیں. جی الام, جی پڑھیے. هذا يوم العطلة. کیا مطلب ہے ھذا یوم العطلۃ کا؟ عطلہ کہتے ہیں چھٹی کے دن کو, ہالیڈے. چھٹی, اوکے. کب چھٹی کا دن کب ہے؟ نہیں نہیں, ھذا یوم العطلۃ, ھذا کہتے ہیں یہ, یہ چھٹی کا دن ہے. یہ چھٹی کا دن ہے. ٹھیک ہے, الاب هذا يوم العمل, یہ کام کرے گا. گڈ. الام ماذا ستفعل یا طارق. دوبارہ پڑھیے گا. ماذا ستفعل علی نہیں, یا ستفعلوا. طارق, ستفعل یا طارق. کیا مطلب ہے اس کا؟ ماذا کب, نہیں کیا. کیا, ہم، ستفعل اصل میں گیا. تفعلوا نہیں, دیکھیں اصل میں تھا یہ تفعلوا. تفعلوا کہتے ہیں یو ڈو. ٹھیک ہے, تم کرتے ہو تو تفعلوا. سین لگا دیتے ہیں کسی بھی پریزنٹ ٹینس میں, ہم سین لگاتے ہیں ول کے معنوں میں. تو ستفعلوا, ماذا ستفعلوا, تم کیا کرو گے. what will you do او طارق. ٹھیک What ہے, will you do, او طارق. ہاں, ماذا ستفعلوا, تم کیا کرو گے اے طارق. ٹھیک ہے جی. طارق نے جواب کیا دیا؟ طارق ستقصد غرفة الجلوس, میں کمرے میں بیٹھ گیا. نہیں, سأکنسو. ٹھیک ہے, سأکنسو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ بنا ہے کنسا یکنسو. ٹھیک ہے, کنسا یکنسو, اس کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ورب کس طرح آیا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ورب سمجھنا ضروری ہے بہت. یہ جتنے بھی ورب آ رہے ہیں تو اگر آپ اس کو ایک مرتبہ سمجھ لیں گے تو بڑی آپ کو آسانی ہو جائے گی. میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیں اصل میں تھا یہ کناسا,
اس کا پاسٹ ہے. ٹھیک ہے, کاف نون اور سین, کنسا, کاف کے اوپر بھی زبر ہے, نون کے اوپر بھی زبر ہے اور سین کے اوپر بھی زبر ہے, کنسا, یہ پاسٹ ہے. اس کا پریزنٹ ہے یک نسو, یک نسو, نون کے اوپر پیش ہے اور سین پہ ہی پیش ہے. ٹھیک ہے نا, نصر ینصرو اس ڈور کا نام ہے. کنسا یک نسو کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینا, تو کنسا اس نے جھاڑو دی, یک نسو وہ جھاڑو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سین ہے, یہ سین لگاتے ہیں ہم کس طرح لگاتے ہیں سین؟ دیکھیں, کوئی بھی پریزنٹ ٹینس ہو اس سے پہلے آپ سین لگا دیں. اب یہ پریزنٹ ٹینس ہے یک نسو, ٹھیک ہے نا, یک نسو, یا کاف نون اور سین, یک نسو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہ جھاڑو دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جھاڑو دیتا ہے. اب میں نے اس سے پہلے سین لگا دیا, یہ سین, اب یہ بن گیا سیک نسو, سین آ گیا, یہ باقی ویسے ہی رہے گا, یہ ہو جائے گا سیک نسو. ٹھیک ہے, سیک نسو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جھاڑو دے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو بتایا ورب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ ہے کنسا یکنسو, یہ ورب ہے. تو یکنسو سے جب ہم اپنے لیے کہیں گے, لائک میں کہوں گا کہ بھئی میں جھاڑو دیتا ہوں, تو میں کہوں گا اکنسو. ٹھیک ہے نا, الف سے آئے گا, میں کہوں گا بھئی اکنسو, میں جھاڑو دیتا ہوں. یہ نون کے اوپر بھی پیش ہے اور سین کے اوپر بھی پیش ہے, اکنسو. میں جھاڑو دوں گا, آئی ول سویپ, تو میں کیا کروں گا, صرف سین لگا دوں گا, ایک سین. یہ سین کا مطلب ہے ول, تو ہو جائے گا سأکنسو. ٹھیک ہے, اب ہو جائے گا یہ سأکنسو, آئی ول سویپ. ٹھیک ہے, میں جھاڑو دوں گا. تو ایسا کوئی بھی ورب ہو, ایسے یقرؤ, یقرؤ کا مطلب ہے وہ پڑھتا ہے, ہی ریڈس. ٹھیک ہے, آپ اس سے پہلے سین لگا دیں صرف, تو سین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا, سین زبر سا کا مطلب ہے ول, تو کیا ہو جائے گا سیقرؤ, وہ پڑھے گا, ہی ول ریڈ. میں اپنے لیے کہوں گا تو میں کیا کہوں گا, سأقرؤ, میں پڑھوں گا, آئی ول ریڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ورب. جی, اب آپ دوبارہ پڑھیے یہاں سے, الام ماذا ستفعل یا طارق. جی پڑھیے, دوبارہ پڑھیے. ماذا ستفعل یا طارق. ہاں, کیا مطلب ہے؟ What will you do? ہاں, what will you do, ماذا You do. مطلب what, ہاں, اور ستفعل you will do یا طارق. ٹھیک ہے, طارق جواب دیجیے. طارق سے اکنسو غرفت جلوسی. ہاں, کیا مطلب ہے؟ میں جھاڑو دوں گا کمرے کی. غرفت الجلوس, یہ غرفت الجلوس کیا ہے؟ بیٹھ کر. جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو, بیٹھک کو. ٹھیک ہے نا, بیٹھنا, جلوس, تو بیٹھک والے کمرے کو, سٹنگ روم جو ہے, میں اس کی جھاڑو دوں گا. ٹھیک ہے جی. الام پڑھیے آگے. وماذا ستفعلین یا فاطمہ. ہاں, And what will you do, او فاطمہ. ٹھیک ہے, فاطمہ تم کیا کرو گی؟ ٹھیک ہے. فاطمہ سے اکنسو غرفت النوم. میں کمرے میں سوؤں گی. نہیں, دوبارہ غور سے پڑھیے. اکنسو سأکنسو, غرفت سأکنسو کا مطلب کیا ہے؟ وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سأکنسو, سوتی ہے. ہاں, سأکنسو, کنسا یکنسو, اس سے ہے سأکنسو. ابھی ہم پڑھ کر آئے نا, میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کنسا یکنسو کا مطلب ہے جھاڑو دینا, تو سأکنسو میں جھاڑو دوں گی, غرفت النومی, سونے والے کمرے کی. ٹھیک ہے, میں آئی ول سویپ دا بیڈ روم, غرفت النوم, وہ غرفہ, وہ کمرہ جہاں پہ سویا جاتا ہے. غرفہ کہتے ہیں کمرے کو, نوم کہتے ہیں نیند کو. تو سأکنسو, آئی ول سویپ غرفت النومی, میں غرفت النوم کی جھاڑو دوں گی. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟
جی ٹھیک ہے. الام پڑھیے. وماذا ستفعل یا احمد، اور تم کیا کرو گے اے احمد. ٹھیک ہے. احمد اغلس الملابس، میں غسل کروں دھوؤں گا، کپڑے دھوؤں گا. ملابس میں کپڑے دھوؤں گا. جی. ساغسلو تو اصل میں ورب کیا تھا؟ غسل پاسٹ ہے، یغسلو پریزنٹ ہے. یغسلو سے پہلے ہم نے سین لگا دیا تو وہ بن گیا سیغسلو. اس سے جب میں اپنے لیے کہوں گا تو میں بولوں گا اغسلو، میں دھوتا ہوں. اغسلو آئی واش. ٹھیک ہے. اغسلو سے پہلے میں نے سین لگا دیا جس کہ آئی ول واش، تو ساغسلو. ٹھیک ہے. ساغسل الملابس، آئی ول واش کلوتھس، میں کپڑے دھوؤں گا. ٹھیک ہے جی. آگے الام آگے پڑھیے. وماذا ستفعلین یا لطیفہ یا لطیف، یا لطیفہ، اور اصل میں لطیفہ یہ نام ہے. اور تم کیا کرو گے کرو لطیف. نہیں، لطیفہ تو لطیفہ لطیفہ نام تو ہے کرو تو گی. ہاں. اور تم کیا کرو گی لطیفہ؟ لطیفہ ساکوی الملابس. کیا مطلب ہے ساکوی الملابس؟ اصل میں دیکھیں یہ کیسے ہے، یہ ورب بھی سمجھ لیں، میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ کون سا ورب ہے. یہ ہے کوا یکوی، کاف واو اور یا، کوا، اور اس کا پریزنٹ ہے یکوی. ٹھیک ہے. کوا اس نے استری کی، یکوی وہ استری کرتا ہے، اور اس سے میرے لیے بنے گا اکوی، میں استری کرتا ہوں. اکوی، انا اکوی، میں استری کرتا ہوں. اس سے پہلے میں نے سین لگا دیا، یہ سین کا مطلب ہو گیا ول، تو کیا بن جائے گا ساکوی الملابس. ساکوی الملابس، I will iron the clothes، میں استری کروں گا. ٹھیک ہے. ساکوی I will iron، میں استری کروں گا. تو اس نے کیا کہا، لطیفہ نے کہا ساکوی الملابس، میں استری کروں گی. ٹھیک ہے. میں کپڑے الجدہ، استری کروں گی. جی میں کپڑوں کی استری کروں گی. ٹھیک ہے. الجدہ، جی پڑھیے الجدہ. انا ساغ غسل الطابق. نہیں دیکھیں غور سے پڑھیے. انا ساغسل الاطباق، انا ساغسل الاطباق، ہاں. انا، ہاں اور میں برتن دھوؤں گی. ویری گڈ ویری گڈ. میں برتن دھوؤں گی. اطباق، طبقن اصل میں پتہ ہے آپ کو، طبقن کہتے ہیں با اور قوف جو ہے نا، طبقن، طبقن کہتے ہیں پلیٹ کو، ڈش کو. تو اطباق جب پلورل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برتن یا ڈشز، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو انا جدہ یعنی کہ دادی نے کہا کہ انا ساغسل الاطباق، میں برتن دھوؤں گی. ٹھیک ہے. الجد، وَأَنَا سَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ، میں قرآن پڑھوں گی. میں قرآن نہیں، جد کا مطلب ہوتا ہے دادا. ٹھیک ہے نا. تو وَأَنَا سَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن پڑھوں گا. ٹھیک ہے. دادا نے کہا کہ میں قرآن پڑھوں گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ورب ہیں، آپ اس کی صرف ٹیکنیک سمجھ لیجئے کہ ہم پریزنٹ ٹینس سے پہلے صرف سین لگاتے ہیں تو اس میں ول کے معنی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں، یوم العمل ورکنگ ڈے، یوم العطلہ ہالیڈے، اطباق دیکھیں پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں برتن، یکنسو جھاڑو دینا ویکیوم کرنا دونوں کو بولتے ہیں، ملابس کپڑے ہیں، یغسلو دھونا، یکوی استری کرنا. اب یہ آ گیا اجب عن الاسئلہ باختصار، یہ بھی آپ لوگوں نے خود جواب لکھنا ہے اس کا، بہت آسان ہے. من یغسل الملابس، کپڑے کون دھو رہا ہے، تو آپ لکھ دیجئے اس کا نام جو بھی آپ نے اس میں پڑھا ہے. من سیکنسو غرفۃ الجلوسی، کون جھاڑو دے گا بیٹھک والے کمرے کی. من سیقرأ القرآن، تو یہ آپ نے عربی میں جواب دینے ہیں. یہ بڑے آسان ون ورڈ آنسر ہیں، تو آپ یہ انشاءاللہ خود کریے گا. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا
الحوار الثالث, ٹھیک ہے, الحوار الثالث, سلیمان بھائی آپ عادل بن جائیں, ٹھیک ہے, اور میں فیصل بن جاتا ہوں, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پڑھیے. متى تستيقظ يوم العطلة؟ جی کیا مطلب ہے؟ when چھٹی والے دن تم کس وقت جاگتے ہو یا آپ کس وقت جاگتے ہو؟ ہاں تم کب جاگتے ہو, متا مطلب کب, کب وین, جاگتے تو متا تستيقظ یوم العطلہ, بالکل صحیح بات ہے, تم چھٹی والے دن کب جاگتے ہو. تو فیصل نے جواب دیا استيقظ مبکرا, استيقظ, استيقظ يستيقظ, یہ ہے اس کا مطلب ہے جاگنا, تو استيقظ میں جاگتا ہوں, آئی ویک اپ, مبکرا, مبکرا کا مطلب ہوتا ہے ارلی, ہو؟ بس ٹھیک ہے نا, ارلی, مبکرن, استيقظ مبکرن, میں سویرے جاگتا ہوں, جلدی جاگتا ہوں, تو مبکرن کا مطلب ہے ارلی, ٹھیک ہے, استيقظ مبکرن. ومتى تستيقظ انت, تم کب اٹھتے ہو؟ استيقظ نہیں اس نہیں, متأخرا. استيقظ, استيقظ الف پہ زبر ہے, ہاں, متأخرا. استيقظ, استيقظ متأخرا. متأخرا کیا میں مطلب؟ دیر سے جاگتا ہوں. میں دیر سے میں جاگتا ہوں, دیر ٹھیک ہے. سے جاگتا ہوں. فیصل ماذا تفعل في الصباح, آپ صبح میں کیا کرتے ہیں, what do you do in the morning؟ اشاہد التلفاز, میں ٹی وی دیکھتا ہوں. وماذا تفعل انت؟ اقرأ صحیفة او کتابا, میں صحیفہ یعنی کہ نیوز پیپر پڑھتا ہوں, او کتابا یا کوئی کتاب پڑھتا ہوں. این تصلی الجمعہ؟ این اصلی الجمعۃ فی تصلی المسجد الجمعہ؟ کبیری, ہاں آپ جمعہ کس جگہ پڑھتے ہیں؟ جی, اصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیری, میں جمعہ پڑھتا ہوں ایک بڑی مسجد میں. وأین تصلی انت؟ اصلی فی المسجد الکبیر ایضا, میں بھی جمعہ بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. احسنت, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ کتاب ہے, یہ صحیفہ ہے, نیوز پیپر, تلفاز ٹیلی ویژن ہے, یشاہدو ہی واچز, WATCHES, ٹھیک ہے نا, ہی واچز. الصباح مارننگ ہے, کبیر بگ ہے, مبکرن ارلی ہے, متأخرن لیٹ ہے, ٹھیک ہے, مبکرن ارلی, متأخرن لیٹ, ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی وہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, یہ آپ نے خود کرنا ہے. اچھا, یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ آسان ہیں, ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. اور جی, اب آپ یہ دیکھیں, تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال, تبادلہ کریے سوال و جواب کا, ٹرانسفر اینڈ ایکسچینج آف کوشچن اینڈ آنسر مع زمیلک ود یور میٹ, کما فی المثال, جیسے کہ مثال میں دکھایا گیا ہے. متی تذهب الی المدرسۃ, ٹھیک ہے, تو اذهب الساعة السابعة, آپ اسکول کب جاتے ہیں, تو بتایا اذهب الساعة السابعة. دیکھیں آپ نے یہاں پہ دیکھیں, یہ پکچر ہے المدرسہ اور یہ ہے السابعہ, تو اس کو دیکھیں انہوں نے ایک سوال بنایا اور ایک جواب بنایا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ کو ایک سوال بنانا ہے اور ایک جواب بنانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ اب یہ لکھا ہوا ہے البیت اور الواحدہ, ٹھیک ہے. تو ایک میں اور سلیمان بھائی, آپ سلیمان بھائی سے شروع کرتے ہیں, ایک سوال بنائیے اور ایک جواب بنائیے. جی بھائی جی, آپ نے جس طرح سوال بنا ہوا ہے اوپر ویسے ہی بنانا ہے. چلے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں ایک, ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے میں کیا بنے گا, دیکھیں لکھا ہوا ہے البیت اور الواحدہ لکھا ہوا ہے, تو میں سوال بناؤں گا متی تذهب الی البیت, متى تذهب
الى البيت ہاں الی البیتی بس، کہ تم گھر کب جاتے تو ہو. پھر میرا گھر ہو گیا. ہاں الا بیتی ہو جائے گا وہ تو، الی البیتی فقط، وہ الہ ہے اصل میں، وہ الا بیتی میں نہیں کہہ رہا، بل الی البیتی بس، بیت. ٹو دا ہاؤس، رائٹ. دا ہاؤس کہہ رہا ہوں میں، وہ الہ کی وجہ سے زیر آ رہی ہے آخر میں. تو متا تذهب الی البیتی، تم گھر کب جاتے ہو، تو جواب ہوگا اذهب اذهب الساعة الواحدة، اذهب الساعة الواحدة، میں جاتا ہوں 1 بجے. ٹھیک ہے. اچھا اب طبیب لکھا ہوا ہے اور الثانیہ لکھا ہوا ہے، جی کون بنائے گا؟ آپ بنا سکتی ہیں رمیسا، جی. بتائیے. متى تذهب إلى الطبيب؟ ٹھیک ہے. أذهب الساعة الثانية. دیکھیں جتنی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ ساری ناؤن اور کوالٹی ہوتی ہے. الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة. ٹھیک ہے. اچھا بلکہ ایک کام ہی کرتے ہیں، ہم ٹائمنگ بھی کر لیتے ہیں، یہ اچھا رہے گا. دیکھیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ گھڑی کو، سب سے پہلے کہتے ہیں ہم سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سیکنڈ کو عربی میں کہتے ہیں لحظۃ. ٹھیک ہے. لام ہا ظا اور چھوٹی والی تا، لحظۃ. آپ نے وہ ایک شعر سنا ہوگا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. اچھا 1 منٹ، کوئی ویٹنگ روم میں نہیں؟ ابھی تو نہیں ہے. اچھا 1 سیکنڈ جی. جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. دیکھیں لحظۃ، لحظۃ کا مطلب ہے سیکنڈ. ٹھیک ہے. لحظۃ کہتے ہیں سیکنڈ کو. لحظہ کے بعد آتا ہے، سیکنڈ کے بعد آتا ہے منٹ، تو منٹ کو بولتے ہیں دقیقۃ. دقیقۃ. ٹھیک ہے. دقیقۃ اس کا مطلب ہوتا ہے منٹ. ٹھیک ہے. لحظۃ سیکنڈ، دقیقۃ منٹ، اس کے بعد گھنٹہ ہوگا تو ساعۃ. یہ گھڑی کو بھی بولتے ہیں، گھنٹے کو بھی کہتے ہیں ساعۃ. ٹھیک ہے. لحظۃ سیکنڈ ہو گیا، دقیقۃ منٹ ہو گیا، ساعۃ گھنٹہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں 1 o'clock. تو 1 o'clock کہنے کا طریقہ عربی میں اس طرح ہے، الساعہ یعنی کہ یہ گھنٹہ ہو گیا. اب کیونکہ الساعہ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو آگے میں نے آپ کو بتایا جو بھی آئے گا وہ کوالٹی آئے گی، تو وہ بھی فیمیل آئے گی. الساعہ الواحدہ. ٹھیک ہے. یہ 1 بج گیا، الساعہ الواحدہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الساعہ الثانیہ. ٹھیک ہے. الساعہ الثانیہ یہ 2 بج گئے. الساعہ الثالثہ. الساعہ الثالثہ یہ 3 بج گئے. الساعہ الرابعہ. ٹھیک ہے. الساعہ الرابعہ یہ 4 بج گئے. الساعہ الخامسہ. پانچ بج گئے. الساعہ السادسہ. الساعہ
السادسہ یہ 6 بج گئے. الساعہ السابعہ ٹھیک ہے. الساعہ السابعہ پھر الساعہ الثامنہ یہ 9 بج گئے 8 بج گئے. الساعہ التاسعہ یہ التاسعہ ہو گئے یہ 9 بج گئے. الساعہ العاشرہ ٹھیک ہے. الساعہ العاشرہ 10 بج گئے. پھر الساعہ الساعہ الحادیۃ عشرہ الحادیۃ عشرۃ الساعہ الحادیۃ عشرہ یہ 11 بج رہے ہیں ٹھیک ہے. اور 12 بجے الساعہ الثانیۃ عشرۃ ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ 1 سے لے کر الساعہ الحادیۃ عشرہ اور الساعہ الثانیۃ عشرہ. اچھا اب مثال کے طور پہ 1:15 ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں سوا کو کہتے ہیں الربع. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا ربع ہوتا ہے نا تو وہ ہے الربع. ایک تو الربع ہے پھر دوسرا ہے النصف یہ آدھا ہے ٹھیک ہے. اور الثلث الف لام سا لام اور سا الثلث یہ پونا ہے. کہنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے 1:15 تو میں کہوں گا الساعہ الواحدہ جیسے کہ الساعہ الواحدہ ہے وہ ویسے ہی رہے گا الساعہ الواحدہ. اور آگے میں لکھوں گا والربع ٹھیک ہے. الساعہ الواحدۃ والربع یعنی کہ یہ 1:15 ہے. اسی طریقے سے الساعہ الواحدۃ والنصف الساعہ الواحدہ الساعہ الواحدہ والنصف یہ 1:30 بج رہا ہے. اچھا 1:45 جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 1:45 یہ بھی ہم کہتے ہیں اور 1:45 بھی کہتے ہیں. تو ہم جب 1:45 کہیں گے تو اس میں ہم 2 کا لفظ کہہ رہے ہیں اس لیے الساعہ الثانیۃ الا الربع الساعہ الثانیہ یعنی کہ 2 بج رہے ہیں الا مگر الربع 15 منٹ باقی ہیں. ربع کا مطلب ہوتا ہے 15 منٹ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا گھنٹہ اور ثلث کا مطلب ہوتا ہے پونا ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے 1:45 ہو رہے ہیں 1:45 ہم کہیں گے الساعہ الواحدہ یہ تو میں نے آپ کو 1:45 کا بتایا تھا. اب میں آپ کو 1:45 کہہ رہا ہوں یہ جو لفظ کا جو فرق ہے نا یہ بتا رہا ہوں الساعہ الواحدہ والثلث الساعہ الواحدۃ والثلث 1:45 ٹھیک ہے.
اور جس طریقے سے ہماری زبان میں 1:45 ایک یہ لفظ ہے اور 1:45 یہ ایک لفظ ہے، بالکل اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر ہے الساعہ الواحدۃ والثلث، یہ 1:45 ہے، اور جب ہم کہتے ہیں 1:45 کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہیں گے الساعہ الثانیہ الا الربع، مگر یہ کہ 15 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ٹائمنگ ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے لحظہ سیکنڈ کو کہتے ہیں، دقیقہ منٹ کو، ساعہ گھنٹے کو، الساعہ الواحدہ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ تاسعہ عاشرہ حادیۃ عشرہ اور ثانیۃ عشرہ. میں نے آپ کو بتایا گرامیٹیکلی یہ ناؤن اور کوالٹی ہیں. الساعہ ناؤن ہے، اس کی کوالٹی ہے 1 2 3 4 5 6، دے آر ٹیکن ایز ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو، اسی لیے ان دونوں میں سملیرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ناؤن اور ایڈجیکٹو دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جینڈر میں بھی اور ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں بھی اور سنگولر اور پلورل ہونے میں بھی. ساری یہ اگریمنٹ ہوتے ہیں ناؤن اور ایڈجیکٹو کے آپس میں، جو ہم نے پہلے پڑھے تھے. تو یہ تھا ٹائمنگ. ٹھیک ہے نا، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو الحمدللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اچھا دیکھیں اب آتے ہیں اس کے اوپر. اب دیکھیں المسجد اور الثالثہ، آپ نے کوشچن بنانا ہے کہ تم مسجد کب جاتے ہو؟ تو میں مسجد 3 بجے جاتا ہوں. جی کون بنائے گا یہ؟ جی جی بولیں. متى تذهبوا إلى المسجد؟ جی متى تذهبوا الى متى المسجد. تذهبوا إلى المسجد؟ ٹھیک ہے اذهبوا إلى المسجد الساعة الثالثة. جی اذهب الى المسجد الساعة الثالثة، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اذهب الساعة الثالثة، میں 3 بجے جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے متى تذهب الى المهندس، تو اذهب الساعة الرابعة. when do you go to the engineer؟ تو I go to the engineer at الساعة الرابعة، 4 بجے. الشقة الخامسة، ٹھیک ہے. الشقة ہم نے کل پڑھا تھا، الشقة کا مطلب ہوتا ہے فلیٹ. تو الینا آپ بنا سکتی ہیں اس کو؟ اچھا مس فوزیہ بھی ہیں میرے خیال میں. مس فوزیہ آپ بنا سکتی ہیں؟ جی سر، سوال بنانا ہے. جی مس سوال بنانا ہے اور جواب دینا ہے. یہ اس میں نیچے والا ہے سر، یقرأ القرآن والا. نہیں آپ یہ اوپر دوسری والا، سوال کی بات کر رہے ہیں نا سر؟ یہ والا دیکھیں یہ. ہاں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، سوری. جی جی اس میں بنے گا سر، میں بنا رہی تھی متى تذهبوا إلى المسجد. ٹھیک ہے. اذهب الساعة ثلاثة. ثالثہ، جی اذهب الساعة الثالثة، بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہم نمبر 5 پہ ہیں. دیکھیں ہم نمبر 5 پہ ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا الشقة اور الخامسة، اس کا کیسے بنائیں گے مس؟ جی جی میں اس کا متى تذهبوا إلى الشقة. ٹھیک ہے، اذهب الساعة الخامسة. ویری گڈ الحمدللہ. اچھا ٹائمنگ آپ کو سمجھ آئی؟ ٹائمنگ جب بھی ہم نے پڑھی ہے. جی جی وہ سمجھ میں آ گئی سر، بس وہ آگے جو آپ نے اس کے بعد والا آخر میں سمجھایا نا وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. جیسے آپ نصف کا بول رہے تھے وہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن پونا اور وہ سب نہیں سمجھ میں آیا. اچھا وہ میں بتاتا ہوں دوبارہ. ٹھیک ہے وہ اگر دیکھیں آپ نے کہنا ہے، دیکھیں اگر آپ نے کہنا ہے نا 1:45، جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی 2:45 ہو رہے ہیں، تو میں نے دیکھیں 2:45 میں نے 3 کا لفظ تو استعمال کیا ہے نا، تو میں عربی میں بھی وہی 3 کا لفظ بولوں گا الساعة الثالثة، لیکن مجھے پونے کرنا ہے اس کو تو میں کہوں گا الا الربع، مگر 15 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے، الا الربع یعنی کہ 3 بجنے میں ابھی الا الربع ہیں، 3 تو بج گئے ہیں لیکن الا ربع مگر 15 منٹ باقی ہیں.
اور جب میں کہوں گا 2:45، اب میں نے جب 2:45 کہا تو 45 جو ہے نا 45 وہ ثلث ہے، تو پھر میں کہوں گا الساعہ الثانیۃ والثلث، یہ تو ہے 2:45، ثلث کا مطلب ہے 45، ربع کا مطلب ہے 15 منٹ کا ربع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو ہماری جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ایک کہ بھائی 2:45 ہو رہے ہیں، تو میں نے اس میں 2:45 میرے منہ سے 2:45 نکلا ہے، تو میں اسی طریقے سے عربی میں کہوں گا الساعہ الثانیہ والثلث. لیکن میں اسی کو جب میں کہہ رہا ہوں 2:45 بج رہے ہیں، تو میں نے اپنی زبان میں بھی 2:45 کی جگہ 2:45 کا لفظ استعمال کیا. عربی کہتی ہے کہ اب آپ نے جب 2:45 کہا ہے تو آپ الساعہ الثالثہ کہیے، لیکن ابھی وہ پونے ہیں مطلب 15 منٹ باقی ہیں، تو آپ بولیے الا الربع، مگر 15 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ 4:45، اب ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ 4:45 ہے، اور ایک مطلب ہے 4:45. جب میں کہوں گا 4:45 ہوں گے تو میں کہوں گا الساعہ الرابعہ والثلث. لیکن جب میں نے کہا 4:45، تو اب مجھے 5 عربی زبان میں بھی ویسے بولنا پڑے گا الساعہ الخامسہ، یہ تو 5 ہو گیا، الا الربع، الا الربع، مگر 15 منٹ باقی ہیں یعنی کہ 4:45. اسی طریقے سے 6:45 ہے، تو 6:45 کا مطلب ہو گیا الساعہ السابعہ الا الربع، لیکن 6:45 کو ہم اپنی زبان میں 6:45 بھی کہتے ہیں. تو جب میں 6:45 کہوں گا تو الساعہ السادسہ، یہ ہو گئے 6، اور والثلث یہ 45 منٹ ہو گئے، تو الساعہ السادسہ والثلث یہ ہو گئے 6:45. اور 6:45 میں نے کیونکہ 7 کا لفظ اپنی زبان میں بھی استعمال کیا تو میں عربی میں بھی الساعہ السابعہ کہوں گا، لیکن وہ جو پونے ہیں اس کو کرنے کے لیے میں کہوں گا الا الربع، مگر 15 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ بہت آسان ہے. دیکھیں این یصلی الفجر اور المسجد لکھا ہوا ہے، تو این تصلی الفجر، تو آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلی الفجر فی المسجد، میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یقرأ القرآن اور المصلی لکھا ہوا ہے، یقرأ القرآن الحمدللہ اور المصلی، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس کا کوئی سوال اور جواب بنا لیں، جلدی سے 3 بنا لیتے ہیں شروع کے بس، ٹھیک ہے. تو سلیمان بھی پہلا آپ بنا لیں. این یقرأ القرآن، نہیں، آپ کو جب سوال پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ پہلے آپ مثال دیکھیے، مثال میں این تقرأ القرآن، جی قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ جی این تقرأ القرآن، ٹھیک ہے. اقرأ القرآن فی المسجد، نیچے فی دیکھیے، المصلی. جی فی المصلی، اقرأ القرآن فی المصلی. آپ نے وکیبلری بالکل یہی استعمال کرنی ہے، لیکن سوال جیسے لکھا ہوا ہے ویسے پوچھنا ہے، بالکل صحیح ہے. یشاہد التلفاظ اور الغرفہ، رمیسا آپ بنا سکتی ہیں. أين تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز في البيت. ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں غرفہ لکھا ہے نا. في الغرفة. جی ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح بنایا. اشاہد التلفاظ فی الغرفتی، ٹھیک ہے. یتوضأ اور الحمام، جی علینا آپ بنا سکتی ہیں. وہ اچھا نہیں ہے کلاس اچھا میں. اچھا نہیں ہے. آن لائن ٹیچنگ یہ کون ہے بھائی؟ آپ بنا لیں. وہ بھی نہیں ہے. اچھا وہ بھی نہیں ہے. مس فوزیہ بنا لیں پھر. وہ بھی نہیں. اچھا مس فوزیہ بھی چلی گئی ہیں. جی سمرہ وسیم ہے. اچھا ہاں سمرہ وسیم ہے نا. جی سمرہ آپ بنا لیں. اچھا ان کا ہی مخال میں کنیکٹیوٹی. آئینہ، جی 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 پڑھیں. آئینہ ہاں آئینہ وہ چلا گیا ہیرا.
دیکھیں اب آ رہا ہے اینا یتوزا اینا یتوزا نہیں، پہلے مثال دیکھیں، مثال میں کیا لکھا ہے؟ اینا تصلی الفجر. ہاں تو یصلی، تو این تتوضأ، اینا این یتوزا، این تتوضأ، تم وضو کہاں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے وضو کہاں کرتے ہو؟ جی، این تتوضأ، تم وضو کہاں کرتے ہو؟ اب جواب دیجئے. توزو جی اتوضأ، یا ان توزا نہیں انت نہیں، فی الحمام. اتوضأ، اتوضأ، التوزع ہاں اتوضأ میں وضو کرتا ہوں، جی فی الحمام. فی الحمامی، جی میں واش روم میں وضو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں بس آج جو ہے نا وہ یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، اس لیسن کو پورا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا کمپریہنشن کریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے کمپریہنشن. ٹھیک ہے، ہوم ورک ریپیٹ کر دیں. دیکھیں ہوم ورک بابا میں، یہ جی جو کتاب ہے یہ کون سے نمبر والی ہے بین یدیک میں؟ دیکھیں العربیۃ بین یدیک آپ لکھیے گا، نیو ایڈیشن، بک 1 ہے اس کا. بک 1 کے، اچھا ہاں بک 1 کے جو دونوں حصے ہیں نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. بک 1 کا ایک ہے، یعنی کہ بک اے اور بک 1 کے بھی 2 پارٹ ہے نا. تو کتاب الاول کا پارٹ 1 اور پارٹ 2، پارٹ اے اور پارٹ بی دونوں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے نا، اچھا اگر یہ اس کے لنک آپ سینڈ کر دیں تو ہم لوگ میں سالو نے کر اصل لیں میں گے. اس کا میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں، لیکن یہ فائل نہیں بہت بڑی لنک ہے. لنک اس اچھا، کا لنک، جہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگی، وہ لنک اگر پیسٹ کر دیں گے تو ہم پھر اس چلیں کو ٹھیک ہے، صحیح ہے، ڈائریکٹلی. میں انشاءاللہ اس ہاں کی جہاں سے کاپی، ڈاؤن لوڈ ہوگی لنک. ٹھیک ہے صحیح ہے، میں اس کا نا لنک آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ صرف اس میں ایک کام یہ کریں کہ ایک تو دیکھیں یہ ملخص التراکیب ہے. ملخص التراکیب کا مطلب ہوتا ہے سمری آف دا ایکسرسائزز. یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں کر لیں بس. ٹھیک ہے نا، اور جس طریقے سے یہ ملخص التراکیب لکھا ہوا ہے بالکل ایسے ہی آپ جو ہے نا وہ اپنے اس میں کریے گا تو دیکھیے گا انشاءاللہ یہی کافی ہوگا آپ کی لرننگ کے لیے اس لیسن سے. اقرأ القرآن، اکنس الغرفۃ، اشاہد التلفاظ، اقرأ الصحیفۃ، اغسل الملابس. ٹھیک ہے نا، ماذا تفعل، ماذا تکنس، ماذا تشاہد، ماذا تفعلین، ماذا تکنسین، ماذا تشاہدین. ٹھیک ہے نا، ماذا ستفعل، ماذا ستکنس، ماذا ستشاہد، ماذا ستفعلین. تو یہ جو ملخص تراکیب ہے نا یہ ہر لیسن کے اندر ہوتا ہے. تو پیچھے کے بھی جو 3 لیسن ہیں اس کے بھی ملخص تراکیب اور اس لیسن کا بھی ملخص تراکیب، یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں انشاءاللہ. بس یہ ایک ہوم ورک جو ہے نا وہ اچھا خاصا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح ارینج کر کے لکھ کے نا آپ لوگ مجھے ضرور سینڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے، آپ کو صحت دے السلام، انشاءاللہ. جی آمین. وعلیکم السلام علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.